نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا صدق الله العظيم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہم نے گزشتہ نشستوں کے اندر ذکر کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہم نے کیا تھا، قوم کو انہوں نے دعوت جو دی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر مختلف انداز میں ان کی دعوت کو ذکر فرمایا۔ سورۃ النمل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، کہ ہم نے صالح علیہ السلام کو پیغامات دے کر بھیجا تو انہوں نے آ کر اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور آپس میں جھگڑنے لگ گئی۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، تو قوم کہنے لگی کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ جاتا، تم عذاب کی باتیں کرتے ہو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عذاب کی جلدی، برائی کی جلدی کیوں کر رہے ہو، کیوں جلدی برائی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو؟ تم لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ تعالیٰ سے بخشش کیوں نہیں مانگ لیتے، تم اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگ لیتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر رحم ہو جائے، یہ وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، تم اس سے فائدہ کیوں نہیں حاصل کر لیتے؟ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، تو قوم نے یہ کہا صالح علیہ السلام کو، ہم نے آپ کے اندر اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ہم نے ان کے اندر برا شگون دیکھا ہے، یعنی ہم تمہیں نعوذ باللہ منحوس سمجھتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا قال طائرکم عند اللہ، تمہارا شگون تمہارے رب کے قبضے میں ہے، یعنی تمہارے اعمال کی وجہ سے یہ نحوست اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر آ رہی ہے۔ روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس وقت انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر قحط بھی مسلط ہوا، جس کی وجہ سے اس قحط کا الزام بھی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو دینا شروع کر دیا۔ تو اس وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قحط میری وجہ سے نہیں ہے، یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، یہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے ہے، یہ تمہاری بتوں کی پوجا کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے یہ بات ان کو سمجھائی، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم قوم ایسی ہو جو فتنے میں مبتلا ہو گئی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتنے میں یعنی آزمائش کے اندر ڈالا ہوا ہے، آیا کہ تم اپنی اس نحوست والے کاموں سے باہر آتے ہو یا نہیں آتے۔ یہ ایک معقول قسم کی دعوت تھی حضرت صالح علیہ السلام کی۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ 9 جتھے تھے، یعنی 9 آدمی تھے، گویا کہ 9 جتھے تھے جو زمین کے اندر فساد مچاتے تھے، اور ان کا مقصد فساد ہی تھا، ان کا مقصد اصلاح تھا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر جو فرمایا تو وہ انہوں نے جو ہے نا یہ فساد جو ہے نا وہ کیا، تو انہوں نے کیا کہا قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے کہا آپس میں یہ مل گئے اور آپس میں مل کر انہوں نے یہ کہا کہ صالح علیہ السلام باز نہیں آ رہے، ہم سارے مل کر جا کر صالح علیہ السلام کو شہید کر دیں گے، شہید کرنے کے بعد ہم ان کو بھی ان کے گھر والوں کو بھی ثم لنقولن لولیہ، بعد میں جو بھی ان کا ولی بن کے سامنے آئے گا تو ہم ان کو کہیں گے ہم تو یہاں موجود ہی نہیں تھے جس وقت صالح علیہ السلام کو شہید کیا گیا، ہم تو یہاں موجود ہی نہیں تھے۔ تو یہ انہوں نے منصوبہ بنایا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہم تو کہیں گے ہم جو بات کر رہے ہیں ہم سچ کر رہے ہیں، ہم نے کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے، صالح علیہ السلام کو پتہ نہیں کس نے جو ہے نا شہید کیا ہے، تو اس طریقے سے صالح علیہ السلام ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے ایک چال چلی، انہوں نے ایک سازش کی، اور ہم نے بھی اپنی ایک تدبیر کی، ہم نے بھی ان کے اوپر عذاب کا سوچا اور تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے تو ایسی تدبیر کی ان کو پتہ تک ہی نہ چلا۔
وہ اس دنیا میں فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے ان کا پھر انجام کیسے ہوا، ان کے مکر کا اور ان کی اس چال کا انجام کیسے ہوا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت، اور اس دعوت کے نتیجے کے اندر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے اس طرح کے جو منصوبے بنائے اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزے کا بھی دعویٰ کیا، جس کو کہتے ہیں کہ نشانی کا بھی دعویٰ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر تو اللہ کا پیغمبر ہے، ہمیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی آسیب ہوا ہے، آپ کے اوپر کوئی جادو ہوا ہے۔ قالوا انما انت من المسحرین، آپ پر کوئی جادو ہوا ہے۔ اس کو اگر مسحرین پڑھیں، بعض قرات میں اس کو مسحرین بھی پڑھا گیا ہے، اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ آپ مجھے جادوگر معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے کی، ما انت الا بشر مثلنا، آپ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں، اور انسان ہو کر جس طرح ہم ہیں اسی طرح آپ ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، میرے اوپر اللہ تعالیٰ کے پیغام آتے ہیں، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِینَ، اگر تو سچوں میں سے ہے نا پھر کوئی نشانی لیا۔ یعنی انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا۔ وہ کیا معجزہ کا مطالبہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس پتھر سے تو اونٹنی نکال کر دکھلا دے، وہ اونٹنی بھی گابن ہو اور بہر آ کر بچہ دے دے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو چونکہ ان کی فکر تھی، حضرت صالح علیہ السلام ہر وقت متفکر رہتے تھے، تو فرمایا کہ اگر یہ بات ہو گئی تب مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا۔ وعدہ لینے کے بعد جب انہوں نے وعدہ دے دیا، حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے بعد ان سے وعدہ لینے کے بعد نماز کے اندر کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے اونٹنی عطا کر دی، پتھر سے اونٹنی نکلی جو گابن تھی، جن صفات والی اونٹنی ان کو چاہیے تھی ان صفات والی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ تو ان صفات والی اونٹنی جب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو یہ پھر جو ہے نا ان کو حضرت صالح علیہ السلام کی عظمت کا پتہ چلا، تو حضرت صالح علیہ السلام کی پھر باتوں کے اندر انہوں نے باتیں کرنے شروع کر دیں۔ یہ کس طرح کی اونٹنی انہوں نے نکال دی، لگتا یہ ہے کہ یہ جادو کے ذریعے نکالی، لگتا یہ ہے کہ پتہ نہیں کسی نظر کے ذریعے نکالی۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے قوم جو ہے ان میں سے چند لوگ ایمان لے آئے، باقی کوئی بھی ایمان نہیں لے آیا، اور وہ اپنی اس عناد کے اندر مانگنے کے بعد بھی بڑھتے گئے۔ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، یہ یہاں چلتی پھرتی رہی تھی، جہاں جاتی تھی، جہاں چاہتی جو ہے نا وہ گھاس چرتی تھی، اور ساتھ ساتھ جو کنواں تھا اس میں سے پانی بھی پی جاتی تھی۔ اب ان کو یہ پریشانی لاحق ہو گئی، وہ تو سارا پانی پی جاتی ہے۔ تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا آپ عرض کر دیجئے کہ یہ اونٹنی تو ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے، ہم کیا کریں؟ پھر اس کی باری تقسیم کر دی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، اس اونٹنی کی ایک دن کی باری ہے اور ایک دن کی باری تمہاری ہے، تم اپنی باری میں پانی بھرا کرو اور ایک دن میں یہ اونٹنی پیے گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ تقسیم پسند نہیں آئی، پھر بعد میں انہوں نے جو کچھ کیا اس کی صورت کے اندر عذاب آیا۔ آج اتنا ایک، پھر انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر اس سے آگے ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔